بڑے بڑے کاروباری لوگ روڈ پر آ گئے، کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. میں نے کہا کسی نے کچھ نہیں کیا، تیرے زنا اور تیری بدکاریوں نے کیا ہے. سارا دنیا کا نظام جادوگروں کے ہاتھ میں ہو گیا. سب جادوگر لوگ ہی کر لیں گے، انہی کی چلے گی، شیطانی طاقت ہی چلے گی. قرآن کہتا ہے تمہاری الٹی گنتی کا سبب، تمہاری مصیبتوں کا سبب وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی وہ تمہارے عمل کی وجہ سے. رہی بات جادو کی، چٹکیوں میں جادو کٹتا ہے. ہم سے بڑا بھی کسی کے پاس علاج ہے جادو کا؟ میرے نبی نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لو، اگر ایمان مضبوط ہے جادو کٹ گئے. سبحان، 1 سیکنڈ میں کٹ گئے. جادو کیا چیز ہے؟ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور چیز کو جادو کہتے ہیں. آپ کیا ڈرے ہوئے جادو سے؟ ہمیشہ باوضو رہو. اللہ کے رسول فرماتے جو باوضو رہے گا اللہ کے قلعے میں محفوظ رہے گا. جب اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو کسی کا جادو تم پہ اثر ہی نہیں کرے گا. لیکن اصل میں گناہ کرنا چھوڑ دو، ساری بات بن جائے. ایک ایسا ہوا نا بابا فرید سرکار، ایک عورت آئی کہا سرکار میری بیٹی کا نکاح شادی ہے، پیسے نہیں ہیں. بابا صاحب نے بولا ٹھیک ہے میں انتظام کر دیتا ہوں. اب بابا صاحب خود کا جس کے پاس گھر نہیں، اب شادی کا انتظام کرنے تو کہا کیسے؟ وہ بیٹا جاؤ، وہ مائی جاؤ، وہ جو مٹی کا ڈھیلا پڑا اٹھا کے لاؤ. اٹھا کے لائی. بابا صاحب بھی پھر بابا صاحب زور سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ پڑھی. بولا مٹھی بند کر، دم کیا اور گھر جا کے کھول. گھر جا کے کھولا تو وہ سونا ہوگا. سبحان اللہ. اب آدمی لالچی، انسان لالچی، اب شادی کی تیاری کرنے کی بجائے وہ مٹی جمع کر رہی ہے پورے گھر میں، اور رات پر سورہ فاتحہ پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، پڑھتی رہی، دم کرتی رہی. لیکن وہ مٹی سونا ہوئی نہیں. صبح کو آئی کہا سرکار یہ کیا ظلم ہے، آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھے تو کچھ نہیں. فرمایا بیٹا قرآن تو وہی ہے نا، لیکن فرید جیسی زبان بھی تو لانا. سبحان اللہ. جس کو ٹائیفائڈ ہو جائے اس کو شہد کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ کڑوا. تو شہد کا کوئی قصور ہے؟ شہد تو میٹھا ہی تھا، لیکن کڑوا کیوں لگا؟ کیونکہ تجھے بیماری